السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان کی 63 سے 66 آیت تک ہم بات کر چکے تھے، جن میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے جن کو عباد الرحمن کا ٹائٹل دیا گیا ان کی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں۔ آگے 67 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ یعنی اللہ کے خاص بندے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان طریقہ ہمیں بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بجٹ ایک بیلنس طریقے سے لے کر چلنا، یعنی نہ فضول چیزوں کے اوپر خرچ کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو بلکہ اللہ کے راستے سے دور لے کر جا رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر خرچ کرنا، اور نہ ہی اپنی ضرورت کی اشیاء کے اوپر بخل کرنا، اپنی فیملی کو ہر بات سے ٹوکنا کہ یار اتنی روٹی کیوں کھا رہے ہو یا اتنے انڈے کیوں لے رہے ہو۔ بالکل ایسے بھی نہیں ہوتے کہ اپنی چیزوں کے اوپر بخل کرتے ہیں اور نہ ہی فضول چیزوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ آگے 68 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے اسے اپنے گناہ کا وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے خاص بندوں میں سے ہونے کے لیے ایک اور چیز ہمیں بتائی، کیا کہ کسی کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ ماننا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دوسرا کسی جان کو نہ حق قتل نہ کرنا، اور تیسرا یہ کہ زنا نہ کرنا۔ اب یہ تینوں چیزیں بظاہر تو ہمیں بیسک سی لگ رہی ہیں، ہم مسلمان الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں گھرانے میں، ہمارے اندر یہ شاید خرابیاں نہ پائی جاتی ہوں، بہت مائنیوٹ درجے تک ہوں گی اگر کسی کے اندر ہوں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بیسک سی چیز کو کیسے اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے آسان ہے، لیکن اگر ہم پیچھے مڑ کر مکہ کے دور میں چلے جائیں تو ان لوگوں کے لیے دیکھیے جو ہزاروں سالوں سے بتوں کی عبادت کر رہے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، اور وہ جن کے لیے قتل کرنا کوئی عام سی بات تھی اور زنا کو تو وہ برا سمجھتے ہی نہیں تھے، ان لوگوں کے لیے یہ ساری برائیاں چھوڑ دینا اور اللہ کی طرف پلٹ کر آ جانا یہ کس قدر بڑا قدم اور کس قدر بڑی جرنی تھی۔ اور دوسرا یہ دیکھیے کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے اور پلٹ کر اللہ کی طرف آ بھی جائے تو اس کو پھر کیسا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے؟ کیا اس کے گھر والے، اس کے دوست رشتہ دار اس کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں، اس کو مبارکبادیں دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو گئے؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اور برا ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مکہ کے دور میں کیسے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتے رہے، تو وہ لوگ جب اللہ کی طرف پلٹ کر آ گئے اور انہوں نے یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر وہ میرے خاص بندے، اور پھر ان کو عباد الرحمن کا ٹائٹل ملا، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے برے اعمال چھوڑے اور اللہ کی طرف پلٹ کر واپس آ گئے، تو وہ بھی عباد الرحمن ہے۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا، لیکن پھر بھی جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، نفس کو ناحق قتل کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں، تو پھر کیا وہ اپنے گناہوں کا وبال پالیں گے، اور قیامت کے دن ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے یہ کس قدر بڑے گناہ ہیں۔ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، پھر اس کے بعد قتل کرنا، کسی کو ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور پھر زنا کرنا۔ ان تینوں گناہوں کو اللہ نے ایک آیت میں جمع کیا کہ جو یہ تین گناہ کرتا ہے تو پھر کیا اس کا عذاب اس کو دگنا کر کے دیا جائے گا۔ لیکن اب دیکھیے اللہ کی رحمت، دیکھیے اللہ جب اپنے عذاب کی آیتیں نازل کرتا ہے تو ساتھ ہی اللہ کی رحمت اس کے عذاب پر حاوی ہے، اور اللہ اپنے رحم کی آیت بھی پھر ساتھ بھی نازل کرتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ 70ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگ جائے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، تو اللہ یہاں پہ نہیں رکا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اور اس اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے
جو ہم رحمان کی بات کر رہے ہیں، جو عباد الرحمن کا رب ہے، وہ رحمان کس قدر رحمان ہے، وہ فرماتا ہے کہ وہ گناہ بخشے گا نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دیکھیے کس قدر بڑی بڑی برائیاں تھیں کہ شرک، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور قتل کرنا کسی کو، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی نے ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور زنا، اس قدر بڑے بڑے گناہ جب وہ شخص چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، تو اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے یہ بڑے بڑے گناہ ان سب کے سب کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا، معاف نہیں کروں گا، ان کو نیکیوں میں بدل کر دوں گا معاف کرنے کے بعد۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، آئیے آج ہم بھی اللہ کی طرف پلٹ کر واپس آ جائیں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے، اگر آج میں نے اور آپ نے بھی کوئی گناہ کیے ہوئے ہیں اور ہم اللہ سے دور گئے ہوئے ہیں، تو ہم پلٹ کر واپس اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیے ہمیں بلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ وہ صرف معاف کر دے گا، بلکہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آئیے، موت سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے، ہم پلٹ کر اللہ کی طرف واپس آ جائیں اور اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اللہ کے عباد الرحمن میں شمار ہوں گے۔ یہ اللہ نے کس قدر آسان طریقہ بتا دیا کہ صرف توبہ کر اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو ہم عباد الرحمن میں سے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے اور اپنے عباد الرحمن میں سے بنائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔